انسان اس دنیا میں ایک مقصد لے کر آتا ہے، تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، آبجیکٹیو آف لائف کیا ہے۔ دنیا میں ہماری یہ زندگی بڑی ہی مختصر ہے۔ ابراہیم ذوق کا ایک شعر ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ نہ تو ہم اس دنیا میں اپنی خوشی سے آئے ہیں اور نہ ہی اپنی خوشی سے جانا ہے، تو پھر اس دنیا میں جتنا عرصہ ہم ہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر لیا وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ میں آپ کو کچھ اصول بتاؤں گا کہ جن اصولوں کو بنیاد بنا کر آپ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلا اصول، اس دنیا کی آبادی اس وقت 7.5 ارب سے زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے آج ایک اصول یہ بنائیے کہ اس 7.5 ارب کی آبادی میں آپ جیسا ایک بھی انسان نہیں ہے۔ آپ یونیک ہیں۔ آپ اپنے اندر یہ سوچ ڈیولپ کیجئے، پیدا کیجئے، اور اپنے آپ کو کسی سے بھی کمپیئر نہ کیجئے۔ جب آپ اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر کرتے ہیں تو اور تو کوئی نہیں، خود آپ اپنی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا اصول یاد رکھیے گا کہ آپ لوگوں کے لیے سورس آف انسپریشن بنیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ یونیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے، بہت ساری توانائیوں سے، بہت سارے پوٹینشل سے نوازا ہے، ان کو تلاش کیجیے۔ دوسرا اصول، اس دنیا میں آج تک جتنے بھی تالے بنے، جتنے بھی لاک بنے، ہمیشہ اس تالے کے مینوفیکچرر نے، بنانے والے نے اس کی ایک چابی بھی بنائی ہے۔ تالے سے مراد یہاں پہ میری پرابلمز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اگر انسان کو کوئی پرابلم سے گزارا تو اس کا ایک سلوشن بھی ساتھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بلیف کے ساتھ چلنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مشکل میں نہیں ڈالتا۔ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ اگر کوئی مشکل آئی ہے تو یہ شاید ہمارا امتحان ہے اور ہم نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ یہ دوسرا اصول بنائیے، کیا کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے۔ علامہ صاحب نے کہا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ تو ہمیں اور آپ کو فضائے بدر پیدا کرنی ہوگی۔ زندگی کا مقصد جاننے کا تیسرا اصول، خوش رہیے، لوگوں میں خوشیاں بانٹیے۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں بے تحاشا پریشانیاں، مشکلات، چیلنجز ہیں۔ خود بھی خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو زندگی بھی آپ پر ہنستی ہے، جب آپ خوش ہوتے ہیں تو زندگی آپ پر مسکراتی ہے، اور جب آپ اللہ کے لوگوں کو خوش رکھتے ہیں، ان میں خوشیاں بانٹتے ہیں، تو زندگی آپ کو سلوٹ پیش کرتی ہے، سلام پیش کرتی ہے۔ علامہ صاحب کا ایک شعر ہے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ چوتھا اصول، اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چوتھا اصول اپنائیے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں، اس دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ آئے، آپ ان کی لائف کے بارے میں پڑھیے، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیے، ان کی سوانح حیات بایوگرافی پڑھیے۔ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دنیا میں کامیاب لوگوں نے قربانیوں کا کتنا لمبا سفر طے کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہر کامیاب انسان کے پیچھے قربانیوں کی ایک لازوال داستان موجود ہوتی ہے۔ اس کو دیکھیے اور آپ بھی اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کیجیے۔ آج میں آپ کو قربانی کا ایک بڑا سمپل سا اور بڑا زبردست فارمولہ دوں گا کہ دنیا میں ہر کامیابی کی ایک قیمت ہے، اور اس قیمت کا نام ہے سیکریفائس، قربانی۔ پاکستان بنا، ہندوستان کے اس وقت کے مسلمانوں نے پاکستان بننے کے لیے 7 سے 8 لاکھ جانوں کے نذرانے پیش کیے، قربانی۔ ہم اور آپ مسلمان ہونے کے ناطے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو، ہم کامیاب ہوں، ہمیں جنت ملے، ہمیں جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ ملے۔ تو اس کے لیے ہمیں زندگی
اپنی زندگی قربان کرنی پڑے گی، اس کے بغیر ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ کامیاب لوگوں کی لازوال قربانیوں کی داستان میں سے ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، عائشہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میری زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، یوم احد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس سے بھی ایک مشکل دن تھا، وہ تھا یوم طائف، جب طائف کے بچے، نوجوان، بوڑھے، تمام لوگوں نے مجھ پر سنگریزی کی، پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اگر آپ حکم دیں تو میں اس بستی کو 2 پہاڑوں میں کچل کے رکھ دوں، تباہ کر دوں۔ تو آپ چونکہ پوری کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، تو آپ نے کہا نہیں، ابھی یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کی اگلی نسلیں ایسی ہوں گی جو مجھ پر ایمان لائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ فاؤنڈر آف پاکستان، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ آپ جتنی زیادہ مشکلات برداشت کرنا سیکھیں گے، آپ اتنی ہی زیادہ طاقتور اور بہترین قوم بن کر ابھریں گے۔ تو اس اصول پہ آپ اگر یہ سمجھیں تو آپ کو بھی قربانی کی قیمت کے لیے تیار رہنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ اگلا اصول یعنی کہ 5واں اصول، لوگوں میں خامیاں تلاش مت کیجئے، اپنے اندر خوبیاں تلاش مت کیجئے، لوگوں کے اندر خوبیاں تلاش کیجئے، اپنی خامیوں پہ نظر رکھیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ علامہ صاحب نے کہا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہم نے اور آپ نے کردار کا غازی بننا ہے، گفتار کا غازی نہیں بننا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے آغاز کرنا ہوگا، اپنے آپ کے احتساب سے یہ عمل شروع کرنا ہوگا، لوگوں کو بھی چھوڑ دیجئے، ختم کیجئے سلسلہ۔ 6واں اصول، ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، ہم سے اور آپ سے اس زندگی میں بے تحاشا غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو برائے مہربانی ماضی کا حصہ بنا دیجئے۔ آپ ہر آنے والے دن کے ساتھ اپنی ویلیو ایڈیشن کیجئے، آپ ہر آنے والے دن کے ساتھ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو کم کیجئے، اپنے اندر مثبت تبدیلیاں لے کر آئیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہی آغاز کیجئے اور آگے چلیے۔ ابھی آپ نے بہت ساری رہ گزر طے کرنی ہے۔ علامہ صاحب نے کہا، تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ تو ہم نے تو اپنی منزل طے کرنا ہے زندگی کا مقصد اور میننگ تلاش کر کے۔ 7واں اصول، کبھی بھی کسی پریشانی کو، پرابلم کو اپنے سر پر سوار نہ کیجیے۔ اگر آپ کو کوئی چیلنج ہے، کوئی پریشانی ہے، اور اگر آپ اپنی بیسٹ ایفرٹ سے اس پریشانی کو حل کر سکتے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی پریشانی کو پرابلم ہے اور آپ اپنی بیسٹ ایفرٹ کے بعد بھی اس کو حل نہیں کر پائے، تب بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ اپنی بیسٹ ایفرٹ کر چکے ہیں۔ 8واں اصول کامیابی کی ایک چابی ہے، ایک کی ہے۔ اگر آپ اس کی کو تلاش کر لیتے ہیں، اس چابی کو حاصل کر لیتے ہیں، تو آپ اس دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو بھی حاصل کر لیتے ہیں اور کامیابی کو بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ کامیابی کی چابی کیا ہے؟ صرف ایک لفظ میں اس کا جواب ہے، وہ ہے چینج۔ اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو چینج کیجئے،
کیونکہ چینج ہی ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا میں چینج نہیں ہوتی. چینج ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جاتی ہے. تو آج ہی اپنے آپ کو بدلیے اور زندگی کا مقصد حاصل کیجیے. اور یہ سب سے مشکل کام ہے. آئینے نو سے ڈرنا اور طرز کہن پہ اڑنا منزل ہے یہی کٹھن قوموں کی زندگی میں. اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنے کا نواں اصول: اپنی غلطیوں سے سیکھیے. اور غلطیاں جب انسان کرتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور کچھ عرصے بعد یہی غلطیاں آپ کا اور ہمارا ایکسپیرینس بن جاتی ہیں. تو ان غلطیوں سے تجربہ حاصل کیجئے، ان تجربات سے درست فیصلے کیجئے اور کامیاب ہو جائیے. کامیابی کے لیے اور زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے 10واں اصول. اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 10واں اصول بڑا ہی زبردست ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں کسی ٹاسک کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو گھبرائیے مت، اپنے آپ کو مضبوط کیجئے. اور اگر آپ اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس رب کا شکر ادا کیجئے. تو ناکامی کی صورت میں اپنے آپ کو دلیر کیجئے، مضبوط کیجئے، اسٹرانگ کیجئے. اور کامیابی کی صورت میں اپنے رب کے آگے جھک جائیے، تسلیم و رضا، شکر ادا کیجئے. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ زندگی کا مقصد حاصل کرنے میں بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا کہ ایک پتھر ہتھوڑی کے وار کھا کر ہی ایک اسٹیچو بنتا ہے. یاد رکھیے گا سونا آگ میں پگھل کر ہی کندن بنتا ہے. اگر آپ کندن بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کٹھن مشکلات سے گزرنا پڑے گا. علامہ صاحب نے کہا، تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. آپ اس کو دیکھیے. اپنی بات کو میں یہاں پہ سم اپ کروں گا. میں نے آپ کو آج زندگی کے اصول تلاش کرنے کے 10 بنیادی اصول بتائے ہیں. یہاں میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے آپ کو جو اصول بتائے زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ 1 بائی 1 آپ سے شیئر کر کے اپنی بات مکمل کروں گا. پہلا اصول: اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر مت کیجیے. دوسرا اصول: ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اس چیز کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیجیے. تیسرا اصول: لوگوں میں خوشیاں بانٹیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیجیے. چوتھا اصول: ہر کامیابی کی ایک قیمت ہے اور اس قیمت کا نام ہے سیکریفائس. پانچواں اصول: لوگوں میں غلطیاں مت تلاش کیجیے، اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے. چھٹا اصول: پاسٹ کو چھوڑ دیجیے، پریزنٹ اور فیوچر کو دیکھیے. ساتواں اصول: پریشانیوں سے دور رہیے. پریشانیاں آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی، پریشانیاں آپ کو اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کرنے میں روک دیں گی. آٹھواں اصول: کامیابی کی ایک چابی ہے، اس چابی کا نام ہے چینج. اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو بدلیں گے زندگی کا مقصد تلاش کر لیں گے. نواں اصول: اپنی غلطیوں سے سیکھیے. جو انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. 10واں اصول: اپنی زندگی کو میننگ فل بنا لیجئے. اگر آپ اپنی زندگی کو میننگ فل بنا لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور آخر میں آپ کو ایک بڑا زبردست اصول بتا کر اپنی بات مکمل کروں گا. وہ یہ کہ جب انگریز نے ہندوستان میں ایک کمپنی بنائی جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کہتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہندوستان پہ حکمرانی تھا. تو ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کر انگریز نے 2 لفظوں کی ایک پالیسی بنائی اور ہندوستان پر کئی 100 سال حکومت کی. اس پالیسی کا نام تھا، اس اسٹریٹجی کا نام تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول. اور وہ ایک نیگیٹو اپروچ تھی کہ قوموں کو ڈیوائیڈ کر دیجئے، مسالک کو ڈیوائیڈ کر دیجئے، مذاہب کو ڈیوائیڈ کر دیجئے. اگر آپ اس اصول کو آج آپ اپنائیں، آپ اپنی زندگی کا مقصد بھی حاصل کر سکتے ہیں اور کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے تقسیم کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنا علم، ہنر، حکمت، دانشمندی، خوشیاں، پیار، محبت، امن، بھائی چارہ،
ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، ان کو تقسیم کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس علم ہے، علم کو تقسیم کیجئے، آپ کے پاس اپنی دولت ہے اس کو تقسیم کیجئے، آپ حکمت اور دانش مندی کو لوگوں میں تقسیم کیجئے، بانٹیے، اور دیکھیے کہ آپ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں کہ نہیں۔ اس بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔